بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ وائس سینٹر۔ یہ 2737 قبل مسیح کی بات ہے جب چین کا اس وقت کا بادشاہ شین ننگ منگ تنگ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کا ملازم اس کے لیے پینے کا پانی گرم کر کے لایا کہ اچانک اس کے درخت سے کچھ پتیاں اس کھولتے ہوئے پانی میں گر گئیں اور پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے وہ پانی پیا تو اسے فرحت اور تازگی محسوس ہوئی اور اس کے منہ سے چھا نکلا۔ غالباً وہ حیران ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہے اور اس نے اس درخت کا نام ہی چھا رکھ دیا۔ وہ ماہر نباتات بھی تھا، لہٰذا اس نے وقتاً فوقتاً کھولتے ہوئے پانی میں چائے کے پتے ملا کر پینا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے عام درخت کے پتے گرم پانی میں ڈال کر دیکھا تو اسے مزہ نہیں آیا، جس سے ثابت ہوا کہ کمال تو صرف اسی چھا کے درخت میں ہے۔ لہٰذا اس نے پھر اسی درخت کے پتے ہی استعمال کرنے شروع کیے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ اس چھا کے درخت پر شہد کی مکھیوں نے اپنا چھتا بنا لیا، اور ایک دن جب وہ چھا پی رہا تھا تو اچانک چھا میں شہد کا قطرہ گر گیا۔ جب اس نے یہ چھا پی تو اس کو اور مزہ آیا، لہٰذا اس نے پھر شہد چھا میں ملانا شروع کر دیا اور اسے کافی مزہ آنے لگا۔ کچھ وقت کے بعد ایک دن اس کے نوکر نے دودھ کے گلاس میں چھا بنائی، جس کی وجہ سے چھا کا رنگ اور ذائقہ مزید تبدیل ہو گیا۔ جب اس نے اپنے نوکر سے پوچھا کہ آج چھا مختلف اور مزیدار کیوں لگ رہی ہے تو نوکر نے بتایا کہ آج اس نے غلطی سے دودھ کے گلاس میں چھا بنا لی تھی۔ بادشاہ کو دودھ والی چھا بہت اچھی لگی۔ اس کے بعد اس نے چھا میں دودھ ملانا شروع کر دیا۔ پھر ایک بار اس کے گھر مہمان آ گئے اور اس نے مہمانوں کو بھی چھا پلائی، جو ان سب کو بہت پسند آئی۔ مہمانوں نے اس مشروب کا نام پوچھا تو اس نے ساری کہانی انہیں سنا دی اور چھا بنانے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اس طرح چھا پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ پھر یہ نام ہندوستان پہنچ گیا۔ یہاں کے لوگوں کی ہمیشہ سے چیزوں کے نام بدلنے کی عادت رہی ہے، اس لیے انہوں نے اس کا نام بدل کر چا رکھ دیا، جو بعد میں چائے ہو گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔